مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر آج کی صبح اور ایک نیا دن مبارک ہو، اور مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کا خادم پاسٹر سرفراز رحمت آج زبور 80 کو لے کر 80 آپ کی خدمت میں ہے، اور اس زبور میں مصائب یا دکھوں کی ایک بڑی وضاحت ہمیں نظر آئے گی، اور قوم کی بحالی کے لیے روح القدس کے وسیلہ خدا کا بندہ آصف التجا کرتا ہوا نظر آئے گا کہ قوم کس طرح گمراہ ہو گئی، کس طرح مصیبت اور پریشانی میں ہے، اور اسے خداوند کے فضل کی ضرورت ہے، خداوند کی محبت کی ضرورت ہے، اسے خداوند کی ظاہری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ اسی زبور کی آیت نمبر 7 میں اظہار کرتا ہے کہ اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر، اس کا مطلب ہے کہ انہیں مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں ایک بحالی کی ضرورت ہے، ایک مسیحا کی ضرورت ہے، خدا کی محبت کی ضرورت ہے، اس کے فضل کی ضرورت ہے، اس کے چہرے کے نور کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مصیبت اور دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن آیت نمبر 18 میں لکھا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ کیفیت جو بحالی والی جس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ برگشتہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، یعنی تیری برگشتگی سے یا تجھ سے دور ہونے میں ہماری کسی بھی طرح سے حفاظت نہیں ہے۔ ہم دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، اور جب تو اپنے چہرے کا نور ہم سے چھپا لیتا ہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے تماشا بن جاتے ہیں۔ اور یہی بات پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دو اس کے پورشن ہیں الگ الگ سے۔ ایک وہ ہے جس میں مصیبت اور تکلیف کی ساری باتیں بیان کرتے ہوئے پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے اے اسرائیل کے چوپان، تو جو غلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ افرایم، بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے خدا لشکروں کے خدا تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ دیکھیے خدا ناراض ہے۔ کب تک تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب نہیں دے گا اور تو ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوں کی روٹی کھلائی اور اب پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے۔ یعنی پڑوسی جب ان پر اپنا ہاتھ چلاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں اسرائیل کے جو ارد گرد ہیں اس کے صرف دشمن ہیں، اس کے پڑوسی ہیں جو اسے چین کی نیند سونے نہیں دیتے۔ اور جب ایک چھوٹا سا ملک جو ایک نقطے کی برابر ہے پوری دنیا میں، اس کے اوپر جب قومیں ایٹم بموں سے اور راکٹوں سے حملے کرتے ہیں، اور ایک دو سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے، اور آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہے کہ ان کے ارد گرد دشمن ہمیشہ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے خداوند نے اپنی قوم کو، وہ دنیا میں تھوڑی تعداد میں ہے لیکن خدا کا نام ہونے کی وجہ سے وہ آج تک زندہ ہے، اور وہ زندہ رہے گی کیونکہ اس میں خداوند کا نام بستا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے، دراصل یہاں پر ابھی جو میں اگلا پورشن آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں یہ بڑا غور طلب ہے، اور اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے پھر
مصر سے ایک تاک لایا، خدا نے ایک مصر سے ایک تاک لایا، یعنی ایک انگور کی ایک ڈالی لے کے آیا۔ تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، تو نے اس ڈالی کو، اس تاک کو لیا اور قوموں کو کنعان سے نکالا، اور وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ اس تاک کو لگا دیا۔ تو نے اسے، اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سایہ میں چھپ گئے، اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھی۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے کا پھل، آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں۔ جنگلی سور اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکر کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو، آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اس کی تاک کی نگہبانی فرما۔ اب پھر وہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ تاک آپ کے ہاتھ کی لگائی ہوئی ہے، اور اس کو دشمن کیوں برباد کرے؟ جنگلی سور اسے کیوں برباد کریں؟ اور کیوں اس پر جنگلی جانور جو ہے وہ چڑھ آئیں؟ خداون سے بنی اسرائیل قوم اس وقت گہری التجا، قومی ریکویسٹ، قومی پریئر ہو رہی ہے، اور قوم کے لیے دعا کی درخواست، التجا ہو رہی ہے کہ خدا ان قوم کو بحال کر، اسے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر۔ اور میں نے کل ہی ابھی ایک کلپ دیکھی ہے جس میں بنی اسرائیل قوم کی فوج اس وقت بارڈروں پہ، آپ کو بھی پتا ہے، اور بارڈروں کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک پیتل کا، جیسے ایک سراہی ہوتی، اس طرح کی سراہی میں نے دیکھی ہے، اور اس پیتل کے اس خول کے اندر وہ خدا کا کلام، شریعت لیے ہوئے تھے، اور اس کو جب اوپن کیا گیا تو اس کے اندر سے شریعت نکلی، اور پھر ان کے ربائی جو ہے وہ بارڈر پر آئے ہوئے تھے، اور جب بارڈر پر آئے ہوئے تھے تو وہ کھول کر پڑھ رہے تھے، اور پھر ساتھ میں حمد کے گیت گا رہے تھے، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں تو یہ غیر قومیں، یہ جو ہمارے دشمن ارد گرد، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی کہنے کو ہیں، یہ ہمیں کھا جائیں گے، لیکن ہم اس وقت تیری پرستش کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا کلام اپنے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ تو ہمیں بحال کرے، اور جہاں سے ہم گرے تھے ہمیں وہاں سے تو بحال کر کے دوبارہ سے ہمارے پیروں پر کھڑا کرے، تو ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ادروائز ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی جو میں نے کلپ دیکھا ہے وہ یہی ہے، ان کا تکیہ، ان کا بھروسہ اپنے خداوند پر ہے، ان کی تلوار پر، ان کے ٹینکوں پر، ان کے راکٹوں پر نہیں ہے۔ آج بھی یقین مانے 2,000 راکٹوں سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند نے اس تاک کو لگایا ہوا ہے، خداوند نے اس انگور کے درخت کو لگایا ہوا ہے، اور اس کا چوپان، یہ دیکھیے پہلی آیت میں لکھا ہے اسرائیل کے چوپان۔ تو کون ہے اسرائیل کا چوپان؟ یا چرواہا، یا چرانے والا، بیڑوں کا اچھا چرواہا؟ یسوع مسیح نے کہا میں ہوں۔ یہاں پر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کسی بھی حالت میں جو وہ سمجھتا ہے کہ آج میں بہت ہی بہترین حالت میں ہوں، کلام کہتا ہے وہ بے ثبات ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ سے ہی خدا کی مدد کی ضرورت رہی ہے، اور اس کے بنا وہ کچھ نہیں ہے، اور اس کی تصویر ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات میں بھی ملتی ہے کہ یسوع مسیح گو جسم میں زمین پر ہمارے درمیان نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی چوتھے کلمے میں جب وہ ہمارا کفارہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتا ہے، اور چوتھے کلمے میں لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سب سے جو کرب کی حالت یا مصیبت اور پریشانی جتنی بھی خدا یسوع مسیح نے اٹھائی ہے، کوڑے کھائے ہیں، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں، یسوع مسیح کے منہ پہ تھوکا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ جو مصائب اور کرب کی حالت یسوع مسیح کی وہ یہ تھی کہ جب اسے چھوڑا گیا کہ وہ انسان کا کفارہ دے، یسوع مسیح چلا اٹھا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، غور سے سنیے گا، انسان اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے جب خدا اپنا منہ انسان سے پھیر لے۔ اس لیے خدا کے فضل کے نیچے رہنا ہی
یا خدا کے چہرے کے نور کے نیچے رہنا ہی ہماری پناہ ہے۔ اگر خدا اپنا منہ پھیر لے تو انسان محض ایک کیڑے کی مانند ہے جس کی کوئی اوقات یا وقت نہیں ہے۔ لیکن خدا جب انسان پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے، جب خدا انسان پر اپنے چہرے کے نور کو چمکاتا ہے، تو انسان بحال ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتا ہے، انسان زور میں، قوت میں، طاقت میں، صحت میں، زندگی میں بحال ہو جاتا ہے۔ اور یہی درخواست یہاں پر آصف اپنے مزمور میں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے، پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر۔ یہ دیکھیے، جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت جو ہے وہ بالکل مردہ جیسی ہو جاتی ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا یا میری نافرمانی کی، برگشتہ ہو گیا، مجھ سے پھر گیا، تو مر جائے گا۔ اور یہی حالت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم مردہ ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کا نام بھی نہیں لیتے، ہم دور دور بھاگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ بائبل پڑھنے کا، نہ دعا کرنے کا، نہ خدا کے گھر میں جا کر شکر گزاری کرنے کا۔ اور کلام کہتا ہے جب اسرائیل ہمیشہ سے بحال رہی ہے، جب وہ زندہ رہی ہے، تو ٹولیاں بن بن کر خدا کی ہیکل کی طرف وہ رخ کرتے تھے، اور پھر اس کے گھر کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پھر جاتے تھے، اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ، جیسے زبوروں میں لکھا ہے، میں خوش ہویا جدو منو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ جیسے جیسے خدا کو بھولے، جیسے جیسے وہ مردہ حالت میں گئے، پھر وہ نہ ہیکل کی طرف رخ کرتے ہیں، نہ وہ خدا کی طرف رخ کرتے، بلکہ ابلیس کے ہاتھوں بک جاتے، برباد ہوتے۔ اور اس سبب سے وہ پھر اپنی ایسی حالت میں چلے جاتے جس میں دشمن بھی ان پر وار کرتے تو پھر ان کے وار بھی چلتے، پھر ان کے تیر بھی چلتے۔ لیکن جیسے ہی خدا انہیں بحال کرتا تو پھر نہ دشمن ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ان کے تیر کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ان کے میزائل کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن 18ویں کے بعد 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ بار بار خداوند سے ریکویسٹ کی گئی ہے، اپنا چہرہ ہم پر چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب خدا ہماری طرف اپنا چہرہ کرتا ہے تو پھر دشمن شرمندہ ہوتے ہیں۔ آئیں آج اس زبور کے وسیلہ سے ہم کسی بھی مصیبت اور پریشانی کی حالت سے گزر رہے ہیں، خدا ان سے بحالی کے لیے التجا کرے۔ خدا ان مجھے بحال کر اور مجھے اپنے چہرے کے نور کے نیچے رکھ، تاکہ میں تیری وجہ سے زندہ رہوں اور روشن رہوں۔ اس سبب سے میں اپنے دشمن پر غالب آؤں، اور جو طاقت تو نے لگائی ہے اے خدا، اس کی تو ہی غلبانی کر، اس کی تو ہی اے خدا حفاظت کر۔ جب تک آپ ہمارے درخت کی رہنمائی اور راہبری نہیں کریں گے، اس وقت تک میں بچ نہیں سکتا۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ صداقت کا درخت۔ وہاں پر بھی خداوند تاک لگانے کے لیے یہ مصر سے نکلا، اور اس نے جا کر یروشلم میں تاک لگائی۔ آج خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی کا درخت ہمیں بنا کر لگاتا ہے، تاکہ ہم یسوع مسیح میں راست بازی کے درخت کی وجہ سے زندہ رہیں، اور یسوع اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ہم اسی درخت کے ساتھ پیوست کیے گئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جس کے چہرے کے نور کے سبب سے ہم بچائے جاتے ہیں۔ ہم فضل میں، ہم خداوند کی برکت میں بحال کیے جاتے ہیں۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کے لگائے ہوئے اور اس کی چراگاہ کی بیڑے بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں، اور اس کے چہرے کے نور کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہیں، خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ کر فرما، تو ہم زندہ رہیں گے اور ہم تیری پرستش کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے، اور آج کے دن جتنا ممکن ہو سکے خدا ان کے چہرے کے دیدار کا خدا ان سے مطالبہ کریں۔ خدا ان اپنے چہرے کے دیدار کو ہم پر ظاہر کر، تاکہ ہم زندہ رہیں اور تیری پرستش کریں۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔